تیسری قبر نہیں بنے گی، دو ہی قبریں ہیں، یا جنت کا باغیچہ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ اے مسلمان، اللہ کے لیے بستر پہ لیٹتے ہوئے ذرا سوچنا تو صحیح، میں اور آپ کس قبر کی تیاری کر رہے ہیں؟ میں اور آپ اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں یا جہنم کا گڑھا تیار کر رہے ہیں؟ عثمان رضی اللہ عنہ وارضا اس قبر پہ کھڑے ہوتے، اتنے روتے، داڑھی تر ہوتے ہوئے زمین کی مٹی کو تر کر دیتی۔ سائل کہتا عثمان، نہ کبھی جنت کے ذکر پہ اتنا روئے ہو، نہ جہنم کے ذکر پہ روئے ہو، قبر کو یاد کر کے اتنا کیوں روتے ہو؟ جواب میں کہتے ہیں، میرے بھائی، یہ قبر پہلی منزل ہے آخرت کی منزلوں میں سے، یہ پہلا ایگزامینیشن ہال ہے، یہ پہلی امتحان گاہ ہے۔ جو یہاں فیل ہو گیا وہ آگے بھی فیل ہوگا، جو یہاں پاس ہوگا وہ آگے بھی پاس ہوگا۔ دنیا کے امتحان میٹرک ہو، ایف اے ہو، بی اے ہو، ماسٹر کا ہو، فیل ہو جائے پھر اپلائی کر دیتا ہے، پھر فیل ہو جائے پھر ری ٹیسٹ ہے، پھر سپلی ہے، پھر چانس ہے۔ لیکن یاد کر لیجئے، اللہ کا امتحان ایسا عجیب امتحان ہے، جو اس میں فیل ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے فیل، جو اس میں پاس ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے پاس۔ اللہ کے امتحان میں کوئی سپلیمنٹری نہیں، اللہ کے امتحان میں کوئی چانس نہیں۔ اللہ کے اس پہلے ایگزامینیشن ہال میں جو پیپر آپ کا اور میرا ہونا ہے، اس میں کوئی ری ٹیسٹ نہیں۔ کوئی بات نہیں، تجھے یاد نہیں رہا، جا دوبارہ یاد کر کے آ جا۔ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اللہ ایک موقع اور دے دے، بالکل نیک کام کریں گے۔ لیکن یہاں جو فیل ہو گیا، فریق فی السعیر، وہ ہمیشہ کی جہنم میں۔ جو پاس ہو گیا، فریق فی الجنہ، وہ ہمیشہ کی جنت میں۔ کتنا بد نصیب ہے وہ طالب علم جس کو اپنے پیپر میں آنے والے سوالوں کا پہلے سے علم ہو جائے اور پھر بھی فیل ہو جائے۔ اس سے بڑا بد نصیب بھی کوئی ہوگا؟ ہر بندہ کہے گا تو ہے ہی نکما۔ اللہ کے بندے، تجھے تو پہلے پتہ لگ گیا تھا، تجھے تو گیس پہلے سے مل گیا تھا، تیرے تو سوال تجھے چند دن پہلے بتا دیے گئے تھے، تیرے اس پیپر میں یہ سوال آنے ہیں، تو نے تیاری کیوں نہیں کی؟ قربان جاؤں اپنے رب کی رحمتوں پر، اللہ اتنا مہربان ہے۔ یہ امتحان جو اتنا خطرناک، جس میں فیل ہونے والا ہمیشہ کے لیے فیل، اللہ نے اس کے پرچے کو پہلے ہی اعلان کر دیا ہے، ان سوالوں کو پہلے ہی بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، فرشتے آ کر اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں۔ 3 سوال ہیں قبر میں، 3 سوال، لیکن رٹا مارنے سے وہ جواب کام نہیں دیں گے کہ میں اور آپ بیٹھ کے رٹ لیں، اور جب فرشتہ پوچھے گا تو فر بتا دیں گے۔ وہ 3 سوال میری اور آپ کی زندگی بول کر بتائے گی، ان سوالوں پر یہ کتنا عمل کرتا تھا۔ فرشتہ اٹھا کر بٹھائے گا اور پہلا سوال کرے گا، من ربک، تیرا رب کون؟ تو کس کو پوچھتا رہا؟ تو کس کی عبادت کرتا رہا؟ تو کس کے سامنے جھکتا رہا؟ تو کس کے لیے نظر و نیاز دیتا رہا؟ تو کس کو پکارتا رہا؟ تو کس کو مشکل کشائی کے لیے دہائیاں دیتا رہا؟ تو کس کو پوچھتا تھا؟ من ربک، تیرا رب کون تھا؟ اب کہنے کو تو میں اور آپ یاد کر لیں، رٹا لگا لیں، ہمارا رب اللہ ہے، تو قبر میں یوں ہی جواب دے دیں گے۔ قبر میں 2 جواب، ایک کہے گا ربی اللہ،
میرا رب اللہ، دوسرا کہے گا ہاں ہاں لا ادری قلت کما یقول الناس، مجھے تو پتہ ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں ملا یہ پڑھنے کا کہ رب کون ہے، رب کیسا ہوتا ہے، رب کہاں ہوتا ہے، رب کی صفات کیا ہے، رب کی ذات کیسی ہے، اس کی رحمتیں کیسی ہیں، ہم تو جانتے ہی نہیں۔ صبح نکلتے تھے، رات کو آتے تھے، بستر پہ گر جاتے تھے، ساری زندگی ایسے ہی گزر گئی۔ ہاں ہاں لا ادری، میں جانتا ہی نہیں، جو لوگ کہا کرتے تھے میں وہ کہا کرتا تھا۔ آئیے سوچئے، من ربک، آپ کا اور میرا رب کون؟ رب کون ہوتا ہے؟ جو پالن ہار ہے، جو پالتا ہے، جو خالق ہے، جو پیدا کرتا ہے، جو کھلاتا ہے۔ اب کون کھلا سکتا ہے؟ جس کو یہ پتا ہو مجھ سے کھانے والے کتنے ہیں، وہی کھلائے گا نا۔ جس کو یہ ہی نہیں پتا کہ کھانے والے کتنے ہیں، وہ کیسے کھلا سکتا ہے؟ اس دھرتی پہ کتنی مخلوق ہے، اس دھرتی کے نیچے کتنی مخلوق ہے، تمام جہانوں میں کتنی مخلوق ہے، انسان کتنے ہیں، درندے کتنے ہیں، چرندے کتنے ہیں، پرندے کتنے ہیں، حیوان کتنے ہیں، جن کتنے ہیں، فرشتے کتنے ہیں، کیڑیاں کتنی ہیں، پانی کی مخلوق کتنی ہے، فضاؤں کی مخلوق کتنی ہے، زمین کی مخلوق کتنی ہے، یہ علم کس کو ہے؟ ایک اللہ کو۔ اس لیے رب کون ہوا؟ کھلا وہ سکتا ہے جس کو پتا ہو کس نے کیا کھانا ہے۔ حیدرآبادیوں نے چاول کھانے ہیں، پنجاب والوں نے روٹی کھانی ہے، کسی نے کچھ کھانا ہے، کسی نے کچھ کھانا ہے، کسی نے کچھ کھانا ہے۔ پال وہ سکتا ہے، کھلا وہ سکتا ہے جس کو پتا ہو کس نے کیا کھانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کالی چیونٹی، کالی کیڑی، کالی رات کالے پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہے، اللہ اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے اس چیونٹی کو دیکھتا بھی ہے، اس کا رزق اس پہاڑ کی جڑ میں دیتا بھی ہے۔ کھلا کون سکتا ہے؟ جس کو کسی سے مانگ کر دینا نہ پڑے، جس کے اپنے خزانے ہی